ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين والنصيحة أو كما قال صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما۔ میرے پیارے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ نے دنیا میں کچھ شاعر اتارے ہیں۔ شاعر اللہ کی تعظیم بہت ضروری ہے، اور جو شاعر اللہ کی بے ادبی کرتا ہے وہ بہت گھاٹے میں جاتا ہے، بڑے خطرے میں جاتا ہے۔ شاعر اللہ میں سب سے بڑا شاعر کتاب اللہ ہے، قرآن عظیم الشان ہے۔ شاعر اللہ میں بیت اللہ ہے، اور شاعر اللہ کے اندر یہ مساجد ہے کہ ان کا احترام کیا جائے۔ یہ نشان ہے دنیا میں، اللہ نے اتارے ہیں، دین کے نشان ہیں۔ ان شاعر اللہ کی دل سے تعظیم کی جائے، مسجدوں کو آباد کیا جائے۔ پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا، جو لوگ مسجدوں کو آباد کرتے ہیں اللہ کریم ان کے گھروں کو آباد کرتے ہیں، اور جو مسجدوں کو ویران کر دیتے ہیں ان کے گھر بھی ویران کر دیے جاتے ہیں۔ آج کل کی تباہی کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہماری مسجدیں ویران ہیں۔ ہماری مسجدوں میں چند ایک لوگ آ کے نماز پڑھتے ہیں، بڑے بازار بھرے رہ جاتے ہیں، بھرے ہوئے محلے بھرے رہ جاتے ہیں، مسجد کو لوگ نہیں آتے۔ اس لیے مسجدیں تو قیامت والے دن نمازیوں کے لیے سفارشی بنیں گی، اور اللہ تعالیٰ ان کی سفارش کو قبول فرمائے گا۔ اس لیے مساجد کو آباد کرنا بہت ضروری ہے۔ مساجد کی آبادی سے ہماری آبادی ہے، اور مسجد کو بھی آئے اور مسجد کے اندر آ کے مسجد کے آداب کی رعایت نہ کی، یہ بھی بڑا خطرہ ہے۔ اس لیے آدمی مسجد کو آئے تو مسجد کے آداب کی رعایت کرے، باوضو ہو کے مسجد میں آئے، اور مسجد میں آتے ہی آدمی کو چاہیے کہ تحیۃ المسجد پڑھے، اور مسجد میں آنے سے پہلے کچھ نیتیں کر لے کہ میں مسجد میں کیوں جا رہا ہوں، کیا مقصد ہے مسجد میں جانے کا، مسجد میں جانے کا مقصد میرا کیا ہے۔ نیت کر لے کہ میں قرآن پڑھوں گا، میں حدیث پڑھوں گا، میں جو ہے سجدے کروں گا، میں نوافل پڑھوں گا، فرائض پڑھوں گا، اور اللہ سے گڑ گڑا کے دعائیں مانگوں گا۔ یہ ساری نیتیں کر کے مسجد کو آئے۔ یہ سارے کام اگرچہ اس نے نہیں کیے، لیکن نیت کرنے کا اجر اس کو ضرور ملے گا۔ پڑھے تو اس نے فرائض ہی ہیں، پڑھی تو اس نے نوافل ہی ہیں، لیکن اس کو قرآن پڑھنے کا اجر ملے گا، اس کو جو ہے تلاوت کرنے کا اجر ملے گا، دعا کرنے کا اجر ملے گا۔ اس لیے مسجد کے اندر آ کے مسجد کے اندر شور نہ کیا جائے۔ ہمارے ہاں یہ بڑی عجیب صورتحال ہے کہ مسجد میں آ کے دنیا کی باتیں شروع کر دیتے ہیں، اور یاد رکھنا بڑی خطرے کی بات ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، جب آدمی دنیا کی باتیں کر رہا ہو تو مسجد کے اندر آنے والے کو فرشتے کہتے ہیں، اسکت، اللہ کی تیرے اوپر رحمت ہو، تو خاموش ہو جا۔ یہ خاموش نہیں ہوتا، پھر دنیا کی باتیں کرتا رہتا ہے، تو پھر فرشتے کہتے ہیں، اسکت یا بغیض اللہ، ہے اللہ کے دشمن، خاموش ہو جا۔ اس لیے مسجد کے اندر آ کے تو مسجد دنیا کی باتیں کی نہ جائیں، اور شور شرابہ نہ کیا جائے، اور مسجد کے اندر آ کر کے باہر کے حالات بیان نہ کیے جائیں، بلکہ آدمی مسجد کو آوے تو مسجد کے اندر آ کر تلاوت میں لگے، تحیۃ المسجد میں لگے، اور مسجد کی صفائی میں لگے۔ اور اس کے اندر تو اللہ نے بڑی برکت رکھی ہے، مساجد کے اندر صفائی کرنا، مساجد کے اندر اذانیں دینا۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں، اگر میرے پاس خلافت نہ ہوتی تو میں مؤذن ہوتا کسی مسجد کا، میں اذان دیتا کسی مسجد میں۔ اس لیے میرے بھائیوں، مسجد میں آ کے مسجد کے اندر بال نہ گرایا جائے، کنگھی نہ کی جائے، تیل نہ لگایا جائے، ایسے کام جس سے مسجد کا نقصان ہو نہ کیے جائیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین مسجد میں کیسے آتے تھے؟ وہ تو ایک دوسرے کو بلاتے تھے تو تب بھی کنکر سے بلاتے تھے، چھوٹا کنکر دوسرے کو مار کے بلاتے، اس سے بات کرتے، اشارے سے بات کرتے۔ ہمارے ہاں تو عجب صورتحال ہے۔ اس لیے مسجد کے آداب کا خیال کرنا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ بہت سارے لوگ مساجد سے کٹ جاتے ہیں، اس کے اندر کٹنے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ مساجد کا احترام نہیں کرتے۔ اللہ کے گھر ہیں، شاعر اللہ میں سے ہیں، ان کی تعظیم کرنا،
دل کے اندر ان کو جگہ دینا بہت ضروری ہے۔ اور مسجد کے اندر آدمی جب داخل ہو تو دعا پڑھے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ اپنی رحمت کے سارے در کھول دے میرے لیے۔ اور جو ہے مسجد سے باہر نکلے تو بھی دعا پڑھے، اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک، یہ دعا پڑھ کے مسجد سے باہر جائے۔ اللہ پاک سمجھ عمل کی توفیق دے۔